دو دن دی یاری نبھاندا نہ یاری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری دو دن دا میلا وے دو دن دی یاری دو دن دا میلا وے دو دن دی یاری اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں نہیں ویکھ سکدی کسے سر دے چھاواں نہیں ویکھ سکدی کسے سر دے چھاواں اے دنیا فریبی اے دنیا فریبی نکمی نکاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا تو بھولے آئے جس گھر نو اس گھر وچ آ کے تو بھولے آئے جس گھر نو اس گھر وچ آ کے تو لانا ہے ڈیرا اس گھر وچ جا کے تو لانا ہے ڈیرا اس گھر وچ جا کے تیرے اس گھر دا تیرے اس گھر دا نہ بوہا نہ باری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا جدوں وچ قبر دے نکیراں نے آنا جدوں وچ قبر دے نکیراں نے آنا تے آ کے جدوں تینوں پچھنا پچھانا تے آ کے جدوں تینوں پچھنا پچھانا اتھے آوے گی اتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری اے دو دن دا میلا حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن کی صورت میں جو تسلسل چل رہا ہے اور جس آیت کے نقطہ نظر پر حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء بے کسوں کی کس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کے پاک حلیہ مبارک گفتگو ہوئی جس نقطہ نظر پر سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کے بال مبارک کی بات ہوئی، آپ کے زبان اقدس کی بات ہوئی، آپ کی پاک آنکھوں کی بات ہوئی، آپ کے پاک کانوں کی بات ہوئی،
آپ کے علم نشرہ والے سینہ مبارک کی بات ہوئی، محبوب کے پاک قدمین شریفین کی بات ہوئی، محبوب کی ید اللہ والے ہاتھ مبارک کی بات ہوئی، اور یہاں بات چلتی چلتی پچھلا جمعہ جو آپ نے سماعت فرمایا کملی والے آقا کے لاب دہن اور آپ کے ید اللہ والے ہاتھ مبارک والضحا کے چہرہ مبارک سے مس ہو کر پانی جو زمین پر گرتا ہے صحابہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، لاب نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ مستعمل پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی دوسری جلد کے حوالے سے میں نے حدیث پاک بھی پڑھی، اس کو سماعت فرمایا ہے۔ حسب وعدہ آپ سے کہا تھا یہاں بات رک رہی ہے تو اگلے جمعہ یہاں سے بات یہ شروع کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اتنے نہایت معدب و معذب، پھر روزانہ کی روٹین کے مطابق محبوب وضو کرتے ہیں تو جھرمٹ بنا کر ارد گرد ایسے مٹ پڑتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ لڑیں گے۔ لاب کی بات آتی ہے لاب مبارک کی تو ایسے ہی ہوتے، ہاتھ کی ہتھیلیاں بنا کر ایسے ایک دوسرے پر چپٹ پڑ رہے ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا کہ ابھی یہ لڑ پڑیں گے، ہوں اتنے مہذب و معدب، اور یہ عالم اور پھر وہ بھی امام الانبیاء کے سامنے کملی والے آقا منع بھی نہ فرمائیں اور آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ مائع مستعمل پانی جو کہ عقلاً عادتاً اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اسے جسم پر ملا جائے، منہ پر ملا جائے، اور پھر جائے گی کہ بلغم تھوک مبارک۔ میں نے آپ کو بات کی نا، کوئی تھوک دے سامنے تو کراہت ہوتی ہے، لیکن یہاں لعاب مبارک صرف ہاتھوں پر نہیں دیا جا رہا، ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر ملا جا رہا ہے، جسم پر ملا جا رہا ہے۔ اور جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے وہ تو دنیا کا بڑا مقدر والا، شان والا، آن والا ہے، اور جس کو یہ نعمت نہیں ملتی وہ اسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مس کر رہا ہے۔ تو یہاں اتنا کچھ سمجھا جا رہا ہے، کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، جتنا علم صحابہ کرام کا ہے وہاں سے علم سے تو خیرات چلتی ہے، اور جن کی محبت کا یہ نمونہ بنا کر رب کائنات نے کہا اگر تم ایمان لاتے ہو میرے محبوب پر تو ایسے لاؤ جیسے یہ لائے ہیں۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، اللہ رب العزت نے بطور نمونہ ان کو پیش کیا، کام ان کا یہ دیکھو، تو ادھر ایمان بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ علم نہیں، علم بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور کیا جانتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جناب بندہ یہ جو مستعمل پانی ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس ہاتھ سے مس ہو کر آ رہا ہے، کس ہاتھ سے مس ہو کر آ رہا ہے۔ ان کے سامنے، نگاہوں کے سامنے یہ آیت مبارک سامنے ہے کہ جسے رب نے کہا ہے کہ ید اللہ۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ بظاہر تو مصطفیٰ کا ہے، لیکن رب کائنات جو کہہ دیا کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کا نہ سمجھنا، میں خدا کا ہاتھ ہے۔ ایک بات یہ ذہن کے اندر رہے، اب یہ بات بھی ان کے ذہن نشین ہے، اور پھر ان کے سامنے تھی کہ یہ ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات ان صحابہ کرام کے سامنے تھے کہ ہاتھ مبارک جس چیز کو لگتا ہے اس کی حیت، اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ان کے سامنے تھی۔ مثال کے طور پر کہہ دوں، غزوہ بدر کے موقع پر صحابی رسول لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تلوار ٹوٹتی ہے نا
تو صحابی رسول سیدھے دوڑ کر محبوب کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں یہ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی منگواتے ہیں، میرے محبوب اپنے ہاتھ میں لے کر صحابی کو دے دیتے ہیں، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ آپ دیکھیے صحابی کا عقیدہ دیکھیے، نہیں کہتے سونے اس کھجور کی ٹہنی سے لڑو، یہاں آگے تلواریں ہیں، ان تلواروں کا مقابلہ اس کھجور کی ٹہنی سے کرو، نہیں، یہی عقیدہ تھا۔ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے جسے ید اللہ کہا گیا ہے، یہ اس ہاتھ سے چھوٹی یہ لکڑی، یہ چھڑی، یہ کھجور کی ٹہنی گزر کر آئی ہے، اس ٹہنی کو، اس کھجور کی چھڑی کو کملی والے آقا کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ اسے پتہ ہے بظاہر تو یہ ٹہنی عطا فرما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کچھ اور ہی ہو گئی ہے، اس لیے پکڑ کر جب میدان کے اندر آتے ہیں اور لہراتے ہیں، اس لمحے تو وہ کھجور کی ٹہنی لے کر آئے تھے، جب میدان میں لہراتے ہیں تو دیکھا تلوار بنی ہوئی ہے۔ میدان کے اندر جب اس کو لہراتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہ تلوار بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے نا، یہی وجہ تھی، کملی والے آقا نے دکھانا تھا، یوں بھی فرما دیتے کہ یہ ٹہنی اٹھا کے لے جا، یہ فرما دیتے نا یہ ٹہنی اٹھا لے جا، کملی والے آقا نے وہ ٹہنی کھجور کی چھڑی اپنے ہاتھ مبارک میں لی، پھر صحابی کو دی، پہلے اپنے ہاتھ میں لی، اور یہی دکھانا تھا کہ جب تک یہ ہاتھ میں نہیں آتی اشارہ بھی کر دو تو ہو جائے گی، لیکن دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ یہ کملی والے کے ہاتھ کا اثر ہے۔ اب یہ واقعات تو صحابی کی نگاہ کے سامنے تھے نا، یہ سامنے تھے، یہ واقعات دیکھ چکے تھے۔ صحابی بیٹھے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، محفل ہو رہی ہے، محفل ختم ہوئی، کملی والے آ کر اجازت دی، فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جاؤ۔ ہر کی صحابی چلے جاتے ہیں، دو صحابی جن کا گھر دور ہے بیٹھے ہیں، آپ نہیں جاتے، سونیا راستہ دور ہے، رات اندھیری ہے، نظر کچھ نہیں آتا، کوئی روشنی کا اہتمام ہے نہیں، کیا کریں؟ میرے محبوب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہے کوئی لکڑی لاؤ، ہے کوئی لکڑی اسے لاؤ۔ محبوب کی بارگاہ میں ایک لکڑی پیش کی گئی، میرے کملی والے آقا نے اس لکڑی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، بس پھیرنے کی دیر تھی کہ وہ لکڑی روشن ہو گئی، وہ لکڑی روشن ہو گئی، نور بن گئی، روشنی کر رہی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، گلی روشن ہے، راستہ پورا نظر آ رہا ہے، دو صحابی تھے، اب راستہ تبدیل ہوا، ایک نے ادھر جانا دوسرے نے ادھر جانا ہے، لکڑی ایک ہے، اب کسی ایک کے کام آ سکتی ہے، دوسرے نے ایسے جانا ہے۔ دونوں صحابی آپس میں کہنے لگے بھائی اب اس لکڑی کو کوئی ایک ہی لے جا سکتا ہے، یا آپ لے جاؤ یا میں لے جاتا ہوں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کملی والے آقا کا فیض محدود ہے؟ محبوب کے فیض کو تو نے محدود سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت یہی تو فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، وہ تو نور کی سرکار ہیں، کیا اس میں توڑا نور کا؟ کمی کس چیز کی ہے؟ واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ محدود سمجھ رکھے، فرمایا نہیں یہ تو نہیں ہے، فرمایا تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دوسری کو لکڑی لا، دوسری لکڑی لائی گئی، اس چھوٹی لکڑی کو اسی لکڑی سے مس کے آپ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی، دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ اب یہ ہے میرے کملی والے آقا کا فیض،
کہ ہے لکڑی، ہاتھ محبوب کا لگا، نور ہو گئی، روشن ہو گئی، چمکنے لگے۔ اب یہ واقعات ان صحابہ کے سامنے تھے کہ اگر لکڑی ہاتھ سے گزر کر آئے، کام تلوار کا لینا چاہے تو تلوار بنتی ہے، ہاتھ سے گزر کر آئے کام نور کا لینا چاہے تو نور بنتی ہے، نور بنتی ہے۔ اب جو لکڑی ہاتھ سے گزر کر آئے تو یوں برکتیں حاصل ہوں اس سے۔ اب یہ کیا منظر ہے، کیا نہیں سمجھتے؟ اب یہی پانی ہاتھ سے مس ہو کر آیا ہے، چہرہ انور سے مس ہو کر آیا ہے، تو سمجھتے ہیں بھائی اگر لکڑی ہاتھ میں آ جائے تو اس سے یہ فیض لیا جاتا ہے، اب یہ جو پانی ہاتھ سے مس ہو کر آیا ہے اس سے کیوں نہ فیض لیا جائے؟ بظاہر تو پانی ہے لیکن ہاتھ سے چہرہ انور سے مس ہو کر آ گیا۔ اب صحابی سمجھتا ہے کہ اس کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، اس اثر برکتوں کا ایک منظر، جناب اس سے برکت حاصل کی جائے، شفاعت حاصل کی جائے، نورانیت حاصل کی جائے۔ یہ تو پانی ہے نا، ہاتھ سے جو مستعمل پانی مس ہو کر آیا ہے، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ آپ چاہے جائے کہ کوئی کہے جناب قاری صاحب چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بلغم مبارک، تھوک مبارک کو چہرے پر ملا جائے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے خود کہا کہ عقلاً نقلاً دلیلاً یہ کچھ جناب بندہ سلیم و تباہ بندہ کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ تھوک کو اپنے چہرے پر ملے۔ میں نے کہا صرف بات سمجھو، ہاں مستعمل پانی کو بھی تو کراہت سے کوئی ہے کسی کے استعمال والا پانی کوئی استعمال کرے، نہیں کیا جاتا، لیکن صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر پانی لیکن مس ہو کر آیا ہے، اب یہ پانی برکت والا ہو گیا، عصمت والا ہو گیا۔ تو کیا سمجھتے ہو لاب دہن کی کیا شان ہے؟ لاب دہن کی کیا شان ہے؟ جو پانی ہاتھ سے مس ہو وہ اتنا برکت ہے، اور جو لعاب محبوب کے منہ سے نکلے، کملی والے آقا کے منہ مبارک سے نکلے، تو صحابی جانتا ہے اس کا وہ مقام ہے جو آب کوثر کا نہیں۔ میرے عزیزوں میں نے بہت اونچا لفظ بولا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ محبوب کا لعاب وہ لعاب ہے جس کا وہ مقام ہے جو آب کوثر کا نہیں۔ یہ بھی تو سامنے صحابہ دیکھ چکے تھے نا، کیا نہیں دیکھ چکے تھے؟ فرمایا جس چیز کے لیے محبوب عطا فرما دیں وہی چیز اس کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے دلیلاً ایک پہلے بات کر چکا ہوں، میں جلدی ایک دو واقعات عرض کر کے، میرے بھائی دوست حضرات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ تو شب برات کے حوالے سے میں نے آخر میں تھوڑا سا پیغام دینا ہے تاکہ ان کا وقت بھی بچے، باقی سب کا بھی بچے، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے ہر ایک کسی کا۔ تو ایک دو تین واقعات میں صرف دے کر دلیل دے کر، موضوع اسی جگہ پر رہے گا انشاءاللہ۔ پھر رات کو محفل ہوگی، شب برات کی شام تو وہاں بیان کی جائے گی، لیکن میں ان بھائیوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہوں گا آخر میں۔ لاب دہن یہ صحابی دیکھ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چل کر آئے؟ فارس سے، فارسی بولتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی بولنی نہیں آتی تھی، اب فارسی بولتے تھے، عربی بولنی نہیں آتی تھی۔ عرض کی آقا کی بارگاہ میں، سونیا عربی سمجھ نہیں آتی، نہ بول سکتا ہوں، بڑا مسئلہ پیش ہوتا ہے، مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ محبوب خدا کی خدائی کے بادشاہ نے کیا کہا ہے، مجھے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو موتی آپ عطا فرمائیں میں سنوں، مجھے سمجھ آئے اور بولوں بھی صحیح، میں بولوں۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جبریل امین جو حاضر ہے، محبوب کریم نے جبریل امین کو فرمایا جبریل
میرے اس غلام کو نہ عربی سکھا دو. میرے اس غلام کو عربی سکھا دو. حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی علیہ السلام آپ نے فرمایا سلیمان آپ منہ کھولیں. حضرت سلیمان نے منہ کھولا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا, حضرت سلیمان کے منہ میں ڈالا, فرمایا سے نکل جاؤ. آپ حضرت فرماتے ہیں بس وہ نکلنے کی دیر تھی کہ میں فر عربی بولنے لگ گیا. عربی کسی کے ذہن میں کوئی شک آ جائے تو اس کو جلدی جلدی دور کرتے جائیں تاکہ یہاں شکوک و شبہات کے دروازے بہت کھل جاتے ہیں. اور مولوی جی تو ہے کہہ رہے ہیں وہ جبریل امین کون ہے؟ نوری فرشتیاں دا سردار. او تے نور ہے تے نور دا لعاب. میں کہ جھگڑا اسی چیز ہے, اسی کملی والے آگا نو نور ہی سمجھنا. تو اسی غلط فہمی چاہو کہ نور کھاندا نہیں, نور پیندا نہیں, نور دا لعاب نہیں ہوندا. ایسے غلط فہمی چاہ کے تو اسی بشریت کا دعویٰ کر دے ہو. میں کہ بشر اسی بھی مننے ہاں, لیکن صرف بشر نہیں سمجھتے. بہرحال میں نے کہا جبریل امین اس لمحے کس کیفیت میں, کس لبادے میں آئے تھے؟ جی انسان کے لبادے میں. کہ انسان بشر ہوتا ہے؟ جی بشر ہوتا ہے. میں کہ جب لبادے میں آئے ہیں, بشریت کے لبادے میں آئے ہیں, تو بشر ہو اور لعاب نہ ہو. یہ تو نقص ہوگا نا, عیب ہوگا. بھائی یہ عیب ہے نا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, بیماریوں کی ہے, یہ عیب ہوتا ہے. دیکھیں کو بات کرتی بولتے بولتے میں بھی اکثر کسی طرح پانی مانگتا ہوں, پانی پیتا ہوں. جب منہ کے اندر لعاب خشک ہو جائے, نہ آئے, تو بندہ بول نہیں پاتا, بول نہیں سکتا. بولنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ اندر لعاب ہوتا ہے, منہ میں لعاب ہوتا ہے, منہ تر رہتا ہے, گفتگو جاری رہتی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ورنہ بیماری ہوتی ہے. بشر ہو لعاب نہ ہو یہ عیب ہے. اور بشریت کے لبادے میں جبریل امین اور لعاب نہ ہوتا تو پھر عیبی بن کر آتے. جبریل عیبی نہیں ہے, جبریل امین عیبی نہیں ہے, اس لیے بشریت کے لبادے میں تھے. تو لعاب بھی تھا, اور لعاب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا. فر عربی. یہاں ایک پھر سوال ہوتا ہے, حضرت سلیمان فارسی نے کن کی بارگاہ ہمیں عرض کیا تھا؟ جی بولیے. خیر کچھ نہیں ہوگا, جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. ہاں جی میرے سامنے کتاب بھی پڑھی, حوالہ بھی نوٹ ہے میرے سامنے ہے, دکھا سکتا ہوں. غلام نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے عربی سکھا دے, مجھے عربی نہیں آتی. چاہیے تھا نا کملی والے آقا اپنا لعاب مبارک ڈالتے, جبریل امین کو کیوں کہا؟ عرض محبوب کی بارگاہ میں کی گئی تو محبوب اپنا لعاب اپنے غلام کے منہ میں ڈالتے. محبوب اپنا لعاب مبارک نہیں ڈالتے بلکہ جبریل امین کو کہتے ہیں کہ تم سکھا دو, تو محبوب کیوں نہیں ڈالتے؟ میرے عزیزوں, اور نبی پاک کے غلاموں کملی والے آقا یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ جبریل امین میرے در کا گدا ہے, میرا غلام ہے, میری غلامی میں آیا بیٹھا ہے. اور میں نے اپنے غلام کو کہا ہے کہ ان کے منہ میں لعاب دہن ڈال دو, اس کو عربی سکھا دو. اور بتانا یہ چاہتے ہیں اگر غلام نبی کے در کا ہو کہ اس کے لعاب کا یہ مقام ہے, خود آقا کے لعاب کا کیا مقام ہوگا؟ غلام کے لعاب کا یہ مقام ہے تو کملی والے آقا کے لعاب کا.
یہی نظارہ تو دیکھ چکے تھے، بظاہر انہوں نے دیکھا کہ لعب ہے، لیکن حقیقت میں تو صحابی سمجھتے ہیں نا۔ عاشقوں کا ایمان تڑپ جاتا ہے، اس لیے تو کہتا ہے وہ مقدر والے ہیں جو زیارت کر کر کے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن خوش قسمت تم بھی ہو اور کملی والے آقا نے تمہیں بھی انعام دے دیا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں سونے کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ چہرے انور کو تکتے ہیں، آپ ایمان لاتے ہیں، آپ پر جان نچھار کرتے ہیں۔ محبوب سنتے رہے، مختصر میرے محبوب کریم نے فرمایا بے شک یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن آخر میں ایک میری امت اور بھی ہے نا جو آنے والے ہیں، وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، میرے چہرے انور کی زیارت نہیں کریں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، لیکن پیار اتنا کریں گے کہ نام آنے کی دیر ہے کہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ یؤمنون بالغیب نام پر اعلیٰ حضرت یہی تو فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے ہے جی بھرا، نہیں دو جہاں سے ہے جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، یہ نظارے ان کے سامنے ہے، بظاہر لعب ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی اگر کسی کے منہ میں آئے عربی نہ ہوتی ہو تو یہ لعب کا اثر ہے، اسے عربی سکھا دیتا ہے، یہ لعب کا مقام ہے۔ اگر کسی کا بازو کٹ جائے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے عزیزان گرامی حضرت اکرمہ جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا، اتنا کٹا کہ ایک صرف چمڑے کا تسمہ باقی رہ گیا، حضرت معاذ کا بازو لٹک رہا ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں اس کے لٹکنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، لڑ نہیں پا رہا تھا، میں نے جناب بندہ بازو کو پکڑا، زور سے کھینچ کر اپنے بازو کو جدا کر لیا، ایک ہاتھ سے لڑتا رہا، ایک ہاتھ سے جنگ کرتا رہا، کرتے کرتے میں کٹا ہوا بازو لے کر کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں سونیا میرا بازو کٹ گیا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کریم نے بازو پکڑا، اپنی جگہ پر رکھا، میرے محبوب کریم نے لعب دہن نکالا، اسی پر لگایا، لگانے کی دیر تھی کہ بازو جڑ گیا، لازو جڑ گیا، بازو جڑ گیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میرے دوسرے بازو میں قوت تو کم ہو گئی، کمزوری آتی تھی، لیکن جنوں کملی والے نے جوڑے آئے، جنوں کملی والے نے جوڑے آئے، کدی اندے چ کمزوری نہیں آئی، قوت چ کدی فرق ہی نہیں پیا، اور جناب بندہ کدی درد نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ بھی تو صحابی کے سامنے ہے نا یہ منظر۔ عزیزان گرامی کا اور بات کروں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دیکھا کملی والے آقا بھوک کی وجہ سے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، دوڑے گھر کے اندر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ کہا جی تھوڑا سا آٹا ہے۔ جناب بندہ یہ بکری کا بچہ کھڑا ہے، فرمایا بکری کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ میں نے دیکھا سوئے بھوکے ہیں۔ کملی والے آقا نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئی ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا، فرمایا ہنڈیا تیار کرو، اس جناب بندہ تھوڑے سے آٹے کو گوندو، روٹی تیار کرو، میں کملی والے آقا کو بلا کر لاتا ہوں۔ دوڑتے دوڑتے آئے، کملی والے آقا کی بارگاہ میں آ کر قریب آ کر کہتے ہیں سونے میں نے دعوت کی ہے، میں نے آپ کا کھانا پکایا ہے، آپ کے لیے روٹی پکائی ہے، کرم کرو، مہربانی فرماؤ، میرے غریب خانے میں آؤ۔ اتنا سننا تھا، کملی والے آقا نے آواز دے دی سارے غلاموں کو، او میرے غلاموں، تمہارے بھائی جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ جب یہ فرمایا نا، حضرت جابر پریشان ہو گئے، میں نے تو محبوب کی بارگاہ میں عرض کی اتنا تو ہے ہی کھانا گھر کے اندر، تھوڑا سا آٹا تھا، میں نے کہا جب کملی والے آتے ہیں ساتھ آپ اب کے دو غلام جا جائیں گے۔ میں تو یہ نظریہ یہ تھا جو بول نہ سکے، تو محبوب نے اعلان کر دیا۔ بہرحال اس پریشانی کی عالم گھر آ گئے، جناب بندہ اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ محترم نے سنا۔ فرمایا یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ فرمایا محبوب نے کیا ہے۔ آگے سے کہا اے میرے سر کے تاج، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہمارے پاس ہے ہم تو وہی کچھ کریں، اب رب جانے اس کا حبیب اعلان کرنے والا جانے۔ ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جب چلنے لگے تھے نا، پریشانی تو آثار تو چہرے پر آ گئے، محبوب نے بلایا کیا بیٹا؟ جی لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ شروع سے چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے، یہ صحابہ کی بولی تھی۔ جب بلاتے آگے سے کہتے لبیک یا رسول اللہ، جس غلام کو آتے تھے ہم کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ جی حضور، فرمایا ایسے کرنا، جب تک میں نہ آؤں آٹا نہیں گوندھنا، جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو نیچے اتارنا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ایتھے جنگی بن دیا سبحان اللہ۔ جب تک میں نہ آؤں آٹا ہنڈیا کو نیچے، چل محبوب آ گئے، فرمایا آٹا گوندھا تو نہیں؟ جی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اچھا ایسے کرو، محبوب آئے، کہاں ہے آٹا؟ جی یا رسول اللہ یہ ہے، تھوڑا سا آٹا تھا۔ محبوب کریم نے لابِ دہن نکالا آٹے میں، ہنڈیا کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ یہاں۔ محبوب نے لابِ دہن نکالا ہنڈیا میں، فرمایا جب یہ پک جائے تو اب دینا شروع کر دو۔ دسترخوان بچھ گیا، اب سالن آ رہا ہے، روٹیاں آ رہی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ پکائی جا رہی ہے۔ ایک صحابی نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، غزوہ خندق کے موقع پر جتنے صحابہ تھے سب نے رج رج کر کھانا کھایا۔ پلٹ کر دیکھا تو سالن بھی ویسا ہے، آٹا بھی ویسے کے ویسا ہے، سالن بھی ویسے، آٹا بھی۔ اب صحابی جانتے ہیں کہ یہی لابِ دہن ہے، ٹوٹے بازوں پہ لگتا ہے تو اس کو جوڑ دیتا ہے، جابر کی ہنڈیا میں پڑتا ہے تو شوربے اور بوٹیوں کے دریا بہا دیتا ہے۔ آٹے میں آ جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں، آٹا ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے۔ وہ جانتے ہیں نا یہ لعاب ہے، لعاب ہے، اگر اتنی برکت اس میں ہے تو اگر ہم نے منہ پر مر لیا تو ہمارے چہرے پر کتنی برکت ہوگی۔
اس لیے باعث برکت سمجھ کر اپنے چہرے پر عزیزہ نے گرامی وہ تو محبوب کے داد کو لے کر عصمتیں لے رہے ہیں. کملی والے اگر نے تم پر بھی کرم کیا ہے. ایک تو یہ کرم نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے, انہی کے کرم کا صدقہ ہے جو چل رہے ہیں. اور پھر اور ماں سارا سال گناہ کرتے ہو, اے محبوب کا صدقہ ہے رب آج کے دن آج ایک رات تمہیں عطا فرمانے والا ہے, ایک رات تمہیں عطا فرمانے والا ہے. دعا کرو کہ سانس باقی ہو اس کو پا لیں. یہ تو کوئی خبر نہیں کہ یہاں سے اٹھنا نصیب ہے یا نہیں. آج کی رات ہماری موت لکھی جائے گی. پچھلی شب برات پہ موت لکھی گئی, یہاں تک ہماری زندگی تھی, آگے ہمیں نہیں جانتے, ہمیں نہیں خبر. آج رات کو پا لیتے ہیں تو آج رات پھر ہماری موت لکھی جائے گی. یوں سمجھے ہمارے بجٹ کی رات ہے, اور ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا ہم نے بجٹ کتنا خراب کیا ہے. میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے تو جان سکتا ہے, اسے خبر ہے کہ کیا ہے, میں کیا ہوں, میں جانتا ہوں, میں بخوبی جانتا ہوں میں کیا ہوں, کتنا گندا ہوں اور کتنے گندے اعمال کر چکا ہوں. اگر یارو ایک رات نصیب ہو گئی تو یہ وہ رات ہے جو محبوب کریم فرماتے ہیں رب کائنات 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. کتنے؟ 300 رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. پھر صدا آتی ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے, ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے, ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے روزی دی جائے, ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے اولاد ملے, کوئی ہے کوئی مانگنے والا. بدبخت ہے جو آج کی رات بھی نہ مانگ سکے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ان بھائیوں کے توسط سے یہ پیغام جا رہا ہے, آپ کے لیے آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل کو یہ پیغام دے رہا ہوں. آپ بھی مبلغ بنے بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہوتا ہے. کوئی کسی کام کے سے تبلیغ کا ذریعہ بناتا ہے, کوئی کسی کام کا. خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو محبوب کے فرمان کے تبلیغ کا ذریعہ بنے. مبلغ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی ہیں. آپ نے کسی کو نماز کے لیے کہا تو مبلغ آپ نے تبلیغ کی ہے, آپ کو ثواب ملے گا. کسی کو برائی سے منع کیا آپ مبلغ ہیں, آپ نے تبلیغ کی ہے. نیکی کا حکم دیا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے. صرف میرے لیے نہیں تو یہ مولویوں کو ٹھیکہ تو نہیں ہے, یہ آپ بھی ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. اس رات کو خدا را میں ہاتھ جوڑ کر یہ لائی جا رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اس رات کو رسم نہ بناؤ, اس رات کو رسم نہ بناؤ. وہ خرافات ختم کرو, تماشے مت کرو. یہ رات پٹاخے بجانوں کے لیے نہیں ہے, یہ رات ناچنے گانے کے لیے نہیں ہے, گلیوں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے. میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور لفظ نہیں کہہ سکتا. اور ہاں اور یہ رات صرف مسجد میں آ کر صرف جاگنے کی بھی نہیں ہے. اسی کے اندر میرا پیغام ہے, بڑا غور سے سنیں گا. کیوں صرف جاگنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ چلو بھی ٹھیک ہے جناب, آج رات جاگنا ہے. صرف جاگنا تو نہیں, صرف جاگنا تو نہیں. اور بعد رات صرف آ کر گپے لگاتے ہیں, ٹولیاں بن کر بیٹھ گئے. اور مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا ناجائز ہے کہ نہیں؟ مولویاں دسیا کہ وہ نہیں دسیا؟ تو سر لا کے دس دو, چلو نہیں بولنا نہ بولو. وہ تسی ویسے ہی قسم اٹھا کے آؤ جب جناب آج مولوی نام نہیں بولنا ہے کہ نہیں؟ اس رات میں آ کر جناب ایک ٹولی ادھر بیٹھی, ایک ٹولی ادھر بیٹھی, گپے لگا رہے ہیں. یہ گپے لگانے کے لیے جناب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. او خدا را کچھ خدا کا خوف کرو. یہ ہے کہ رسم, میں نے کہا نا اس رات کو رسم مت بناؤ. اور صرف
کوئی صرف جناب بندہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں. ارے قبر کو اس لیے سے جا کر زیارت کرو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، موت یاد آئے، زہد و تقوی نصیب ہو. اس لیے سے اگر قبر کی جا کر زیارت کرو گے تو تمہیں زہد و تقوی نصیب ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے. اور یہاں معافی مانگنے کی رات ہے. قرآن کی تلاوت کرو جتنی دیر کر سکتے ہو، نوافل پڑھو، صلاتن تسبیح ہوتی ہے وہ ادا فرماؤ. انشاءاللہ ہم عشاء کے بعد یہ ذکر اذکار کی محفل بھی شروع کریں گے. ذکر اذکار کی محفل شروع کریں گے. آپ حضور کی نعتیں سنیں، باادب طریقے سے ہو، باادب طریقے سے وضو کر کے ٹوپی پہن کے باادب اچھے کپڑے خوشبو لگا کر. اور میں کہنا فرشتے آؤں تو جناب بندہ آگے ہی خوش ہو جانا تے رب دی بارگاہ چ فوراً یاد کرنا سونے رب آوا تیرا نبی دا غلام رکھا میں آدھے ویکھیا نا کیڑی شان والا. لیکن موت لکھی جائے گی نا یار، خود تو خیال کرو کس لمحے نہ جانے، ہمیں نہیں پتا میرا سونا اللہ کس لمحے کس وقت میں ہماری موت لکھتا ہے. یہ ہمیں وقت تو نہیں پتا نا، اس لیے ساری رات جاگنے کا حکم ہے. تو جاگنا ذکر اذکار کے اندر. اگر تو گپے لگا رہا ہے، اس گپوں کی صورت میں اگر رب نے تیری موت لکھ دی تو کیا سمجھتا ہے کہ کیسی لکھی گئی ہے؟ یہ غور کی فکر ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کے 4 نام بتائے ہیں. کتنے؟ 4 نام بتائے ہیں. ایک لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، لیلۃ الفکر یہ آخرت کی فکر کی رات ہے. اور اس چوتھا نام لیلۃ البراء. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھ رہے ہیں بری ہونے کی رات ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بری کروا لے تو فکر کر، آخرت کی فکر کر. نہ جانے تیری موت لکھی جائے اور تو ادھر سے جناب ٹہٹا لگائے بیٹھا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر رب راضی ہوگا. وہ بھی تو اس کے گھر میں آ کر اس رات عظمت والی رات میں رب کہے میں تجھے برکتیں دے رہا ہوں، تو آ کے میرے گھر کا بھی تقدس پامال کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. تو اس گناہ کی صورت میں کیا سمجھتا ہے؟ تیری موت اچھی لکھی جائے گی. اے بڑا خوش نصیب ہے، میں سمجھتا ہوں پھر اس میں کوئی شک نہیں، جس کے لبوں پر میرے نبی کی نعت ہو اور اس کی موت لکھی جائے. بڑا خوش نصیب ہے جس کے لبوں پر میرے رب کا قرآن ہو اور اس کی موت لکھی جائے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لبوں پر میرے آقا کا درود سجا ہو اور اس کی موت لکھی جائے. اس میں کوئی شک ہوگا کہ رب اس کی موت کیسی لکھے گا؟ پھر جو اس کے حبیب پر درود پڑھ رہا ہو پھر رب کہے گا نہیں اسے جہنمی لکھ دو. آئے ہائے ہائے، نہیں اور نہیں. یہ ایسے ہو سکتا ہے جس کے زبان پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس کے لبوں پر یہ ترانہ سجا ہو، کیا رب کہے گا جو مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا اسے جہنمی لکھ دو؟ اور جو پڑھ رہا ہو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کیا رب چاہے گا جو میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے اس کو جہنمی لکھ دو؟ نہیں ہے نہیں. میں کہتا ہوں اس رات میں جتنی کثرت سے تم آقا کی ذات پر درود پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو. وہ وجہ میں ابھی سے بتاتا جاؤں آپ کو. نماز نوافل پڑھیں گے نا، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے رد ہو جائے، کسی وجہ سے رد ہو جائے. تلاوت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے رد ہو جائے. ایسے نا یہ عبادات کر رہے ہیں کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن ایک تو محفل پاک جو ہم سجاتے اس لیے کیونکہ یہ محفل پاک کی وہ عبادت ہے جو قبول ہوتی ہے اس نظریے سے. دوسرا وہ میں درود شریف کی اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ درود شریف کی ایسی عبادتیں میں نے حدیث میں پڑھا ہے نا، ارے کوئی دکھلاوے کے لیے بھی پڑھے نا تب بھی اس کی یہ عبادت قبول ہوتی ہے. دکھلاوے کے لیے بھی پڑھے
سب کی عبادت قبول ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی مقبول عبادت اپنی زبان پر لا، لبوں سے ادا فرما کہ یہ لبوں سے جاری ہو، اور ادھر تیرا رزق بھی لکھا جا رہا ہو، تیری موت بھی لکھی جا رہی ہو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد